بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوری کا جاسوس۔ یہ سلطان شہاب الدین غوری کے ایسے جاسوس کی داستان ہے جس نے سلطان کی ہندوستان پر حملے کی راہ ہموار کی۔ اس جاسوس کو ہندوستان میں کافی کٹن مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن اس نے سلطان کو ایسی قیمتی معلومات فراہم کی کہ جن کے ذریعے سلطان نے ہندوستان کے وسیع علاقے کو فتح کر لیا۔ سرما کی طویل رات اندھیرے کی دیوار کے سرد سینے سے ٹکرا کر کراہتے کراہتے اپنے اعضاء و جوارے توڑ چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ کوہستانی شہرا کے دونوں جانب خوشنما پودے تھے جن میں کہیں کہیں اونٹ کھٹارے اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھیں۔ اچانک کوہستانوں کا وہ ویران دامن گھوڑوں کی تیز ٹاپوں سے گونج اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صحرا پر 3 سوار نمودار ہوئے جو اپنے گھوڑوں کو مارتے بگاتے ہرات سے نیشاپور کی طرف سرپٹ دوڑائے جا رہے تھے۔ پھونکتے بیابان کا ہر ذرہ جو چپ کی چادر اور تیلسان اوڑے ہوئے تھا گھوڑوں کی ٹاپوں پر چونک اٹھا۔ تینوں سواروں نے ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو ایک کوہستانی ندی کے کنارے روک لیا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے مشرق کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، میرے رفیقو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ مل کر نماز پڑھ لیں، پھر اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ تینوں سوار نیچے اترے۔ گھوڑوں کو انہوں نے پتھروں کے ساتھ باندھ دیا، پھر وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ مشرق کی طرف سحر نمودار ہو گئی تھی۔ کوہستان البرز کی طرف سے آنے والی شمال مغربی اندھی ہوائیں جنون خیز ہو گئی تھی جن کی وجہ سے سردی اور تیز ہو گئی تھی۔ تینوں سواروں نے وضو کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کھولے اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ وہاں انہوں نے گھوڑوں کے دھانے نکال کر انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ان میں سے وہی جس نے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز کے لیے وہاں روکا تھا ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگا تھا۔ لہجہ خاص عربی تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اذان دینے والا عرب ہے۔ اذان کی آواز سے جنگلی مرغ اور طیور جاگ اٹھے تھے اور فضاؤں میں نئے دن کا الہام ہونے لگا تھا۔ تینوں نے مل کر فجر کی نماز ادا کی، پھر وہ اپنے گھوڑوں کو دہانے چڑھانے لگے تھے۔ مشرق میں اندھیرے کی پاتال سے صبح کے بادبان نمودار ہو گئے تھے۔ اپنے گھوڑوں کو دہانا چڑھاتے چڑھاتے وہ تینوں چونک پڑے اور بڑی حیرت و استعجاب کے عالم میں وہ نیچے ندی کی طرف دیکھنے لگے تھے جس کے کنارے کنارے چند سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ندی کے اس پار شمال مغرب کی طرف کوہستان البرز کی بلند برف آلود چوٹیاں اب دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ صحرا جس پر تھوڑی دیر قبل وہ اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے اب صاف اور واضح نظر آنے لگی تھی۔ ان کے دونوں جانب صنوبر کے برسوں پرانے درخت یوں کھڑے تھے جیسے انگنت پہرادار کھڑے اس راستے کی سنسان مسافت کی کڑی نگرانی کر رہے ہوں۔ دن کو نور سحر عطا ہو چکا تھا۔ اجالے کی دودھیا لہریں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ وہ تینوں پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑے ہو کر آنے والے سواروں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ کسی اچانک خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوار جنگلی پوردار جھاڑیوں سے لدی ہوئی اس پگڈنڈی پر نمودار ہوئے جو ندی کی طرف سے اس پہاڑ کے اوپر آتی تھی۔ وہ تعداد میں 12 تھے اور بہترین جنگی ہتھیاروں سے مسلح و مرصع تھے۔ وہ ان تینوں کے قریب اپنے گھوڑوں سے اترے، پھر ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخیل و رہنما ہوگا ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہی عرب جس نے اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا، مسافر ہیں اور نیشاپور کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس عرب نے لمحہ بلمحہ اپنی بدلتی حالت اور لازمت جذبوں کو قابو کرتے ہوئے پتھروں کی طرح مضبوط اور مصمم لہجے میں کہا، ہم نیشاپور کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اس کے محافظ بن کر ہند کی سرزمین کی طرف گئے تھے۔ وہ تجارتی کاروان اپنے نفع بخش لین دین کے بعد لوٹ آیا ہے اور سارے تاجر اس وقت ہرات شہر میں مقیم ہیں۔ کچھ روز وہاں رک کر قیام کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمارا معاوضہ دے کر فارغ کر دیا ہے، لہٰذا ہم اپنے گھروں کو نیشاپور جا رہے ہیں۔ آنے والوں کے سرخیل نے پھر پوچھا، کیا تم لوگ نیشاپور شہر کے رہنے والے ہو؟ عرب نے اس بار تکے تکے مگر بیزار لہجے میں کہا، نیشاپور سے صرف 4 فرلانگ جنوب کی طرف ایک بستی ہے جس کا نام سمر آباد ہے، ہم تینوں اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آنے والوں کا سرخیل پھر بولا، تم تینوں ہمارے ساتھ ناصر الدین کے پاس چلو، اس نے تم تینوں کو طلب کیا ہے۔ عرب نے اس بار برہم ہو کر پوچھا، ناصر الدین کون ہے؟ اس سے ہمارا کیا تعلق اور اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ نوارد نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، ناصر الدین سلطان شہاب الدین غوری کا بانجا اور صوبہ ہرات کا والی ہے۔ ان دنوں وہ تولک شہر میں مقیم ہے۔ یہ شہر صرف 2 میل پیچھے ہے جس کے پاس سے تم تینوں گزر کر آئے ہو۔ اسے ایک ایسے جوان کی تلاش ہے جو بہادر، جرأت مند اور استقلال
اولو العزم اور حوصلہ مند ہو۔ وہ سلطان کی طرف سے اس جوان کو ہند کی سرزمین میں ایک ایسا کام سونپنا چاہتا ہے جس میں عالم اسلام اور ملت مسلمہ کی بہتری اور بلائی ہے۔ عرب نے اس بار ٹھہرے ہوئے لہجے اور کنکتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا اس کام کا تعلق اسلام کی اشاعت و ترویج سے بھی ہے؟ نوارد نے بلا تعامل جواب دیا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے۔ عرب کا لہجہ اور میٹھا اور خوشگن ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تولک شہر تو کیا، ہم دنیا کی آخری منطقہ تک تمہارے ساتھ سفر کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، اس کے ساتھی بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھر وہ تینوں مسافر ان 12 مسلح جوانوں کے ساتھ ہرات شہر کی طرف واپس جانے والی شہرہ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ تولک شہر سے باہر کوہستانی سلسلے کے اندر ایک قدیم طرز کی حویلی کے سامنے وہ سب سوار ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگتا ہوا اس حویلی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چند محافظوں کے گھیراؤ میں ایک شخص بڑے تمطراق کے ساتھ اس حویلی سے نکلا۔ وہ ہرات کا والی ناصر الدین تھا، جسے دیکھتے ہی سب سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ وہ عرب بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر چکا تھا۔ ناصر الدین سیدھا اس عرب کے پاس آیا اور اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ہرات کا والی ناصر الدین ہوں۔ اگر تمہارے چہرے اور جسم کے اعضاء و جوارے سے میں نے اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کی تو تم ہی وہ جوان ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ شاید تم میری شرط پوری کر سکو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس عرب نے مصافحہ میں دیے ہوئے اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، میرا نام حسن ہے، حسن بن خلدون۔ کیا آپ بتا سکیں گے آپ کی شرط کیا ہے اور آپ کس نوعیت کا کام سونپنا چاہتے ہیں؟ ناصر الدین نے بائیں طرف آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ سب اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے اس کے ساتھ ہو لیے۔ ناصر الدین نے کہنا شروع کیا، سنو، مجھے ایک ایسے جری جوان کی تلاش ہے جو ہندوستان میں جا کر سلطان شہاب الدین کے لیے جاسوسی کر سکے۔ سلطان بہت جلد ہندوستان پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس حملے سے قبل وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہند کے مختلف راجاؤں کی عسکری حیثیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں ہمارے انگنت جاسوس کام کر رہے ہیں۔ چند ماہ قبل ہم نے یہاں سے ایک ایسے جوان کو ہندوستان کے ان تمام جاسوسوں کو امیر بنا کر بھیجا تھا جو اپنی بہادری اور شجاعت میں اپنا ثانی اور مثل نہ رکھتا تھا۔ اس کا نام ایلق خان تھا اور وہ کوہستان البرز کی ایک بستی کا رہنے والا ترک تھا۔ اس نے 6 ماہ تک بڑی خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دیے اور بڑی اہم اطلاعات مہیا کی۔ پھر اچانک وہ کہیں غائب ہو گیا اور اس سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ یوں لگتا ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اب ہمیں ایسی ہی ایک اور جوان کی تلاش ہے جو ہندوستان جا کر وہاں کے مسلمان جاسوسوں کی عمارت سنبھالنے کے علاوہ ایلق خان کو بھی تلاش کرے اور ہند کے راجاؤں کے متعلق ہمیں مفید معلومات مہیا کرے تاکہ سلطان انہی اطلاعات کو سامنے رکھ کر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ ناصر الدین چلتا ہوا چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں آ کر رک گیا تھا۔ اس میدان میں بالکل ان کے سامنے صنوبر کے اونچے اور مضبوط درخت کے ساتھ سن کا ایک موٹا اور مضبوط رسہ بندھا ہوا تھا۔ ناصر الدین نے درخت سے بندھے ہوئے اس مضبوط رسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کے جاسوسوں کی عمارت کے لیے ایلق خان کا انتخاب بھی میں نے ہی کیا تھا۔ اس کے لیے بھی یہاں ایک ایسا ہی مضبوط رسہ درخت سے باندھا گیا تھا اور اس شیر دل ترک نے رسے کو کھینچ کر توڑ دیا تھا۔ اب بھی مجھے ایسے ہی جوان کی تلاش ہے جو ایلق خان کی طرح رسہ کھینچ کر توڑ دے۔ سنو حسن بن خلدون، تمہارے دونوں ساتھی کمزور اور لاغر ہیں، تاہم تم توانا، مضبوط اور شجاع لگتے ہو۔ آگے بڑھو اور اپنی قسمت آزمائی کرو۔ حسن بن خلدون نے چند لمحوں تک بڑے غور سے ناصر الدین کی طرف دیکھا، پھر ایک سرسری نگاہ اس نے اپنے ساتھیوں پر ڈالی اور کچھ سوچ کر وہ صنوبر کے اس تناور اور مضبوط درخت کی طرف بڑھا جس کے ساتھ سن کا موٹا اور خوب سخت رسہ بندھا ہوا تھا۔ رسے کا ایک سرا پتریلی زمین پر پڑا ہوا تھا جبکہ اس کا دوسرا سرا درخت سے بندھا ہوا تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس وزنی رسے کو اٹھایا، چند ثانیے اس کا جائزہ لیا، اپنی ابا کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور زور لگانا شروع کیا۔ حسن کافی دیر تک زور لگاتا رہا لیکن وہ رسے کو توڑنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے رسے کو چھوڑا اور سر جھکاتے ہوئے اپنی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناصر الدین کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کی کارکردگی پر اسے انتہائی مایوسی ہوئی ہو۔ وہ گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ حسن دوبارہ جب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے اداس لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے، میں نے تمہارے ڈیل ڈول سے غلط اندازہ لگایا تھا۔ اے نوجوان، تم نے مجھے ششپنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے تمہیں جانے دوں اور تم سے کسی بہتر جوان کو تلاش کروں، جبکہ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ تمہیں روک لوں۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسا جوان نہ مل سکے جو اس رسے کو توڑ دے۔ ایسی صورت میں تم میرے لیے سودمند ثابت ہو سکتے ہو، اس لیے کہ
حسن کے ایک عرب ساتھی نے ناصرالدین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس جوان کو چھوڑ دو ورنہ اس کا بھائی طوفان بن کر آئے گا اور تم سے اپنے بھائی کو زبردستی اور بزور چھڑا کر لے جائے گا۔ یاد رکھو وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی میں کسی سے شکست نہیں کھائی۔ ناصرالدین اس عرب کی طرف متوجہ ہوا اور چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا اس کا بڑا بھائی طاقت میں اس سے بالا وارفا ہے؟ اس عرب نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وہ طاقت و شجاعت میں اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ وہ پتھر و فولاد کی طرح سنگین اور شاہ بلوط کی طرح قد آور ہے۔ اس کی رفت و شجاعت بے انتہا اور اس کی استقامت و طاقت لامحدود ہے۔ وہ تقدیر کا ترکش اور مرد موحد ہے۔ وہ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی کی طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ ناصرالدین نے اپنے چہرے پر پھیلتی ہوئی اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے قوم کے اس شیر دل بیٹے کا نام بتاؤ گے جس کی تم نے اس قدر تعریف کی ہے؟ اس عرب نے پھر اپنے پہلے جیسے لہجے میں کہا، اس کا نام حماد بن خلدون ہے اور وہ ایک ایسا جوان ہے جو شراب کو تالاب کر دے اور سمندروں کو قطرے میں ڈبو دے۔ ناصرالدین کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ حسن کے پاس آیا اور مشکوک سے لہجے میں پوچھا، جو کچھ تمہارے ساتھی نے کہا ہے کیا یہ درست ہے یا یہ میرا نقص سماعت ہے؟ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ میرا بھائی ایسا ہی آہن شکن ہے، طاقت و قوت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہماری چٹان اور ہمارا مضبوط برج ہے۔ اس کے جاننے والے اسے نیشاپور کا شاہین کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے کسی دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس کے قلب و ذہن پر ایسا مستول بن کر سوار ہوتا ہے کہ اسے کمہار کے برتنوں کی طرح توڑ دیتا ہے۔ آج تک جو بھی اس سے ٹکرایا اس نے اس کی زینت و حرمت کے سہرے کو اس کے گلے کا شکست آمیز توق بنا دیا۔ حسن چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اپنی گہری آواز میں کہا، سنو ناصرالدین، جس طرح جہاز کی راہ سمندر میں، شام کی راہ چٹان پر اور شاہین کی راہ فضاؤں کے اندر تلاش نہیں کی جا سکتی، اسی طرح میرے بڑے بھائی سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے عزیز و اقربا کے لیے جہاں چراغ اور راکھ ہے، وہاں وہ اپنے دشمنوں کے لیے برق و شرر اور ہلاکت کا پیشرو بھی ہے۔ ناصرالدین نے حسن کے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی باری آواز میں فیصلہ کن اور تحکمانہ لہجے میں کہا، جاؤ تم دونوں لوٹ جاؤ اور نیشاپور جا کر اس کے بھائی حماد بن خلدون سے کہو، ہرات کے والی ناصرالدین نے اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس میں اگر ہمت ہے تو بزور شمشیر اپنے بھائی کو آ کر چھڑا لے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ ناصرالدین اس وقت تولک شہر سے باہر ایک حویلی میں مقیم ہے۔ حسن کے ان دونوں ساتھیوں نے بڑے غصے کی حالت میں ناصرالدین کی طرف دیکھا، ایک حسرت بری نگاہ حسن پر ڈالی، پھر سوار ہو کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایل لگائی اور تھوڑی دیر بعد وہ ہرات سے نیشاپور جانے والی شہرہ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ ناصرالدین نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ حسن گردن جھکائے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور اس کی باگ پکڑ لی۔ اس کے گھوڑے کے ایک طرف ایک کلہاڑا اور دوسری طرف ایک بڑا سا قرن لٹک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اب ناصرالدین اور اس کے محافظوں کے ساتھ اس پرانی حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ محافظ ناصرالدین اور حسن کے گھوڑوں کو حویلی کے استبل کی طرف لے گئے تھے۔ ناصرالدین حسن کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا اور ایک نشست پر اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بھائی حماد بن خلدون کے متعلق کچھ اور بتاؤ، میں اس کے متعلق تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں۔ کیا وہ ہند کی سرزمین سے بھی کوئی واقفیت رکھتا ہے؟ حسن نے قدرے فکر مندی سے پوچھا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ناصرالدین نے مسکراتے ہوئے کہا، پوچھو۔ حسن نے کہا، کیا میں واقعی تمہارے ہاں گرفتار ہوں اور میرے بھائی کو یہاں آ کر مجھے بزور شمشیر چھڑانا پڑے گا؟ ناصرالدین نے خوشکن لہجے میں کہا، تم گرفتار نہیں ہو، تم میرے مہمان ہو اور جب بھی تم جانا چاہو کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکتا۔ اگر میں تمہارے ساتھیوں سے یہ نہ کہتا کہ تم گرفتار ہو تو شاید تمہارا بھائی یہاں نہ آتا۔ اب تمہاری گرفتاری کا سن کر وہ ضرور آئے گا اور اگر وہ میری شرط پر پورا اترا تو اسے مذہب و ملت کا وہ کام لوں گا جس سے اس کی دینوی زندگی ہی نہیں عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اب میں نے اس کے متعلق جو کچھ تم سے پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ حسن نے اب مطمئن انداز میں کہنا شروع کیا، ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں اور 2 مجھ سے بڑے ہیں۔ سب سے بڑے کا نام حماد اور اس سے چھوٹے کا نام حارث ہے۔ میرے باپ کا نام خلدون اور ماں کا نام زینب ہے۔ میری ماں اپاہج ہے، گھوڑے سے گر کر اس کی ٹانگ بیکار ہو چکی ہے اور وہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہے۔ حماد اور حارث نیشاپور شہر سے باہر چونی کی بٹیوں پر روزانہ کے معاوضے پر کام کرتے ہیں۔ پہلے وہ دونوں بھائی میری طرح ہند کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کے ساتھ محافظ کے طور پر جایا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہند کی سرزمین سے پوری طرح واقف ہیں۔ میری ماں سب سے زیادہ پیار اخی حماد کو کرتی ہے۔ ایک تو وہ بڑا بیٹا ہے
دوسرے وہ ہم دونوں سے زیادہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ وہ ہر روز ماں کو خود وضو کراتا ہے اور اس کے پاؤں دھوتا ہے۔ ہمارا مکان پہاڑ کی ایک چوٹی پر ہے جس کے نیچے ایک چشمہ بہتا ہے۔ اخی حماد ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پہاڑ سے نیچے اس چشمے پر لے جاتا ہے جس کے کنارے اس نے ایک غسل خانہ اور چوٹی سے ایک بے دیوار و چھت مسجد بنا رکھی ہے، اور ماں کو وضو کرانے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے۔ اخی کو ماں کی دعا بھی ہے، اس لیے وہ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیاب رہتا ہے۔ ایک بار میرے باپ جبکہ وہ جوان تھے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ہندوستان گئے ہوئے تھے۔ میں اور حارث ان دنوں چھوٹے تھے، تاہم اخی حماد کافی سمجھدار تھے۔ بدقسمتی سے ہماری ماں سخت بیمار ہو گئی۔ میں اور حارث ماں کی حالت دیکھ کر ہر وقت روتے رہتے تھے، لیکن اخی ہمیں تسلی دینے کے علاوہ ماں کی خدمت بھی کرتے تھے اور نیشا پور سے طبیب کو بلا کر ان کا علاج بھی کراتے رہے۔ وہ دن رات ماں کی چارپائی کے پائے سے لگ کر اس کی خدمت کرتے رہے۔ انہی دنوں جبکہ میری ماں سخت بیمار تھی، ایک روز آدھی رات کے وقت جبکہ میں اور حارث سوئے ہوئے تھے اور اخی بیمار ماں کے پاس بیٹھ کر جاگ رہے تھے، میری ماں نے نیند سے بیدار ہو کر پانی مانگا۔ میرے اخی لپک کر جب پانی لینے گئے تو انہوں نے دیکھا سراہی خالی تھی۔ وہ سراہی اٹھا کر پہاڑ کے نیچے چشمے کی طرف بھاگ گئے۔ سراہی بھر کر واپس آئے اور پیالے میں پانی ڈال کر جب ماں کو دینا چاہا تو انہوں نے دیکھا ماں سو چکی تھی۔ انہوں نے ماں کو جگانا مناسب نہ سمجھا، صرف اس خیال سے کہ کہیں ماں کی نیند اچاٹ نہ ہو جائے، اور پھر پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر ان کی چارپائی کے قریب کھڑے رہے۔ ماں صبح تک گہری نیند سوتی رہی اور اخی ساری رات اسی حالت میں پیالہ لیے کھڑے رہے۔ صبح جب ماں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا اخی پانی سے بھرا ہوا پیالہ لیے سامنے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں گہری نیند تھی۔ ماں ان کی اس خدمت سے بے حد متاثر ہوئی۔ تب اس نے اپنے رب کے حضور بڑی عاجزی اور انکساری سے اخی کے حق میں دعا کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ماں کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اخی ہر میدان اور ہر کام میں کامیاب و سرفراز رہتے ہیں۔ حسن نے ذرا رک کر پھر کہنا شروع کیا، میرے بھائی حماد ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں۔ ناصر الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، وہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنتا ہے؟ حسن نے مسکرا کر کہا، شروع میں میرے ماں باپ کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی، اخی حماد انہیں بڑی دعاؤں کے بعد ملے تھے۔ بچپن میں میری ماں انہیں اس خیال سے ٹاٹ کا لباس پہناتی رہی کہ وہ لوگوں کی نظر بد سے بچے رہیں، لیکن ٹاٹ کا یہ لباس انہیں ایسا بایا کہ ان کے ذہن میں ایسی عاجزی اور انکساری پیدا ہو گئی کہ اب جوان ہو کر بھی وہ ٹاٹ کا لباس ہی پہنتے ہیں۔ ماں اکثر ان کے لیے اچھے سے اچھا لباس اپنے ہاتھ سے سیتی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے ماں کو ٹال دیتے ہیں اور کپڑے کا لباس نہیں پہنتے۔ جب وہ گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں نکلنے لگتے ہیں تو میرے باپ اس خیال سے کہ میرا بیٹا لوگوں کی نظر بد سے بچا رہے اس کے منہ پر تھوک دیتے ہیں۔ حسن خاموش ہو گیا۔ ناصر الدین چند لمحوں تک گہری سوچ میں کھویا رہا، پھر وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتا ہوں، اس کے بعد تم آرام کرو۔ تمہارے بھائی حماد بن خلدون کے آنے تک تم میرے پاس ایک معزز مہمان کی حیثیت سے رہو گے۔ ناصر الدین اٹھ کر باہر نکل گیا اور حسن انجانی سوچوں میں کھو گیا تھا۔